اشرف کی بستی کھجوروں کی بستی تھی۔ اس میں ہر طرف مختلف باغات تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، ان کے مختلف مالک تھے۔ انہی باغات میں ایک یتیم بچے کا بھی باغ تھا۔ کھجور کے درخت اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے کہ آندھی اور بارش میں کھجوریں نیچے گر پڑتی تو پھر تمیز کرنا مشکل ہو جاتی یہ کس درخت سے گھری ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما رہے تھے۔ وہ یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا۔ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر یتیموں سے محبت تھی، کس قدر پیار تھا، اور کہا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت بھی لے لو۔ اس آدمی نے انکار کر دیا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ اس شخص نے اپنے کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی آگے بڑھے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو دہدہ اس آدمی کی طرف پلٹے، اس سے پوچھا میرے کھجور کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو دہدہ کے 600 کھجور کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک محل، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت نمایاں دیوار جو دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو دہدہ نے کہا تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنواں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا ابو دہدہ تجھے کیا ہوا؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مجلس میں موجود صحابہ کرام کی گواہی میں یہ معاملہ طے پایا۔ ابو دہدہ نے خوشی سے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ ابو دہدہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تو نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت نے تجھے کھجور کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کے درخت کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو دہدہ میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابو دہدہ ہوتا۔ ابو دہدہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف گئے، خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی، ارے سنتی ہو، میں 4 دیواری سمیت یہ باغ اور محل بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو جانتی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا ارے نادان، ابھی تو میرے کپڑے پڑے ہیں، میرے زیورات پڑے ہیں، میرے بچوں کا سامان پڑا ہے۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا ابو دہدہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو دہدہ نے اپنی بیوی کو کہا میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ ابو دہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا ابو دہدہ تو نے منافع کا سودا کیا، ابو دہدہ تو نے منافع کا سودا کیا۔ دہدہ نے مزید کہا ابو دہدہ تو نے بڑا ہی منافع بخش سودا کیا ہے، اب باغ میں داخل نہ ہونا۔ دہدہ نے بچوں کو پکڑا، ان کی جیبوں کو ٹٹولا، جو کچھ ان میں تھا ان کو نکالا اور کہا اب یہ اللہ کا ہو گیا ہے ہمارا نہیں، اور خالی ہاتھ باغ سے باہر نکل آئی۔ چنانچہ دہدہ اپنے بچوں کو لے کر باہر آنے لگی تو اپنے بچوں کے پاس اس باغ کی تمام کھجوریں لے کر اسی باغ میں ڈال دی، حتیٰ کہ ایک چھوٹا بچہ جس نے ایک کھجور منہ میں ڈال لی تھی
تو ام دہدہ نے اس بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر نکالی اور کہا یہ باغ اب اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش بخت حضرت ابو دہدہ جنہوں نے یہ تجارت کی، اور کتنی ہی نیک بخت ان کی بیوی ام دہدہ اور ان کے بچے تھے جنہوں نے اللہ پاک سے کی جانے والی اس تجارت پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حضرت ابو دہدہ کی تائید کی۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔